نام لکھتے ہیں محمد اور اکثر محمد شامل ہوتا ہے، محمد بشیر، محمد نذیر، یا ابھی بیٹے کا نکاح ہوا ہے، نعیم کیا نام رکھا تھا، حسن احمد، یعنی احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، دونوں ہمارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، ہم ان کے سپیلنگ ٹھیک نہیں لکھتے۔ احمد AHMED لکھا جاتا ہے، محمد MOHMMED لکھا جاتا ہے، ED، ان دونوں جگہ پر ED نہیں ہے، AD ہے۔ دیکھو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اگر ED لکھا جائے تو اس کی آواز کیا آتی ہے؟ محمد نہیں حضور کا نام، سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد، جی AD آنا چاہیے۔ ایسے ہی احمد، اگر ED لکھا جائے تو وہ بنتا ہے احمد، احمد نہیں، بھائی نام غلط نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے پاسپورٹس کے اندر بھی نام اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں، سپیلنگ ٹھیک نہیں کیا ہوا، اور علماء جانتے ہیں یہ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اگر اس کو محمد لکھا جائے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی گرامیٹیکلی بہت سارا معاملہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ محمد مانا جس کی تعریف کی جائے، محمد کا معنی تعریف کرنے والا، تو یہ معنی کی اس میں خرابی لازم آتی ہے۔ سرکار کا جب بھی نام لیا جائے درست لکھا جائے اور درست بولا جائے، یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ رسم نکاح ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب قدوس ان دونوں بچوں کو، اس بیٹی کو اس بیٹے کو ہمیشہ آپس میں محبت عطا فرمائے، اور ان کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام عطا فرمائے، اور یہ نکاح کا جو ایک سلسلہ ہے یہ ایک دوسرے کے جذبات کے احترام سے چلتا ہے۔ شوہر بیوی کے جذبات کا احترام کرے، بیوی شوہر کا ادب کرے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بہت ساری خواتین بھی بیٹھی ہوئی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے گھر میں سربراہ مرد کو بنایا ہے، یہ ایک نقطہ ہے جس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، 5ویں سپارے میں، کہ مرد حاکم ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، رولر بنایا ہے، وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہاں کا معاشرہ کہتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں آگے چل کر فالصالحات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، قانتات، وہ اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، قانتات کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والی ہوتی ہے، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، جیسے اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ایسے وہ حفاظت کرتی ہیں۔ کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟ گھر کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یہ ساری حفاظتیں ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں۔ حافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں عطا فرمائی ہیں قرآن پاک کے اندر، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر رب کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر شوہر کی اس طرح اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں، جو شریعت کے مطابق ہو اس کے اندر اطاعت کی جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ
جو آدمی اس کو نوکرانی سمجھ لے اور اس کے کسی کلام کی کوئی اہمیت نہ سمجھے تو وہ بھی بیوقوف آدمی ہے اور وہ بھی سنت کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 بیویاں اللہ کے حکم سے، سرکار کو تو اتنے نکاح کی ضرورت نہیں تھی اور کوئی سرکار کی ذاتی اس میں خواہش شامل نہیں تھی، اللہ کا حکم ہوا تو حضور نے 9 نکاح فرمائے، مگر ہر بیوی حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھی، اتنا حضور نے ان کو محبت عطا فرمائی تھی، اتنا سرکار نے ان کو احترام دیا تھا اپنے گھر کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تھے تو بیویوں میں قرعہ ڈالتے تھے، آپ ضرور کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے بیویوں کی عزت افزائی کے لیے۔ جنگوں میں حضور جا رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، احزاب میں جا رہے ہیں، حنین میں جا رہے ہیں، وہاں عورتوں کا جو ہے وہاں انہوں نے لڑنے کے لیے نہیں جانا ہے، حضور صرف اپنی ازواج کو احترام دینے کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے حضور ان کو لے کر جاتے تھے۔ مگر کیا ہوتا تھا کہ عورتیں آپس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میں جاؤں، دوسری کہتی تھی میں جاؤں، تو حضور پھر قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام پر قرعہ نکلتا تھا اس کو آپ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنا پیار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی، وگرنہ پیار نہ ہو تو کہیں اور چلو 2 دن تو آرام کے نکلے نا جی، کچھ تو سکون سے بیٹھے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی حضور پر جان نثار کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول ہمارے ہر گھر میں عطا فرمائے، ہر بچی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سکون اور عافیت اور آرام نصیب فرمائے۔ میں قرآن پاک ایک 2 آیتیں آخر میں پڑھ کے پھر دعا کر لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقا